آج کون کس کے اوپر ظلم نہیں کر رہا؟ دیکھو، سوچ کو دیکھو. ایک استاد اپنے شاگردوں پر ظلم کرتا. اللہ تمہیں اونر بنایا، مالک بنایا، 4 نوکران تمہارے ہاتھ کے نیچے کام کر رہی ہیں، تو ایک مالک اپنے نوکروں پر ظلم کرتا. تمہیں گھر کے اونر تمہارے گھر والوں کے اوپر تمہیں ظلم کر رہی. تمہاری بیوی کے تمہیں شوہر ہونے کے ناطے جورو کے اوپر مرد ظلم کر رہا. گلی کے بڑے تمہیں، گاؤں کے بڑے تمہیں، ایک ایریا کے بادشاہ تمہیں اپنی رعایا پر ظلم کر رہی. اللہ کے نبی بیان فرماتے، سنن ابی داؤد بخاری کی حدیث، ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے ظالمین کو ایک حد تک ڈھیل دیتا. کتنا کرتا کر لے رے تو، کتنا نے کرتا ظلم تو، کرنے دیکھیں گے. کرتے 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 جب اس کا ظلم حد سے پار ہوتا، اللہ پکڑ لیتا اسے. اللہ اس کے ظلم کی انتہا پر اسے گرفت کر کے پکڑ لیتا. فَإِذَا أَخَذَهُ أَخَذَ الْقُرَىٰ، جیسے ان بستی والوں کو اللہ پکڑ لیا تھا. پکڑ کر اللہ تعالیٰ جب سزا دے گا نا، لم یفلتہ، اللہ کی پکڑ سے کوئی مائی کا لال نہیں بچیں گا تم نا. وہ اللہ کی پکڑ آنے سے پہلے، تمہاری مظلومین کی بددعا اللہ کے دربار میں قبول ہونے سے پہلے، کسی پر ظلم کرنے سے بچو، قیامت کی پکڑ سے بچو. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں انصاف کرے گا، سارے لوگوں کے حقوق دلائے گا. وہ قیامت کے میدان کا حساب کتاب کیسا شروع ہوتا؟ سب سے پہلے قیامت میں سور پھونکا جاتا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً، جب اسرافیل سور میں پھونک ماریں گے، ساری دنیا میں بھونچال پیدا ہو جائے گا. ساری دنیا زلزلے سے الٹ پلٹ کر دی جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا، اس کا زلزلہ آ جانا، زمین اپنے اندر کی چیزیں باہر نکال پھینکے گی. انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا، ہاں اس زمین کو کیا ہو گیا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت. سورہ پڑھ کر دیکھو، سورہ کویرت، تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جاتی. اللہ بولتا، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جب ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا، جھڑا دیا جائے گا، جب سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، جب پہاڑوں کو آسمان میں اڑا دیا جائے گا، جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، جب وحشی جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا، جب زندہ درگور کی گئی بچی سے اللہ سوال کرے گا، تیرے باپ نے کس جرم میں تجھے مار دیا تھا. جب جہنم کو گھسیٹ کر قریب کیا جائے گا، جب آسمان کی کھال ادھیڑ لی جائے گی، جب لوگوں کے اعمال پیش کر دیے جائیں گے، علمت نفس ما احضرت، انسان جان لے گا میں کیا کریا تھا، کیا لے کے آیا رے، کیا کیا کریا تھا رے، میں پورے لے لے کے آ گیا نا با، اللہ پورا ظاہر کروا لینا رے. ہاں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی رائی کے دانے کے برابر نیکی کیا رہے گا، اللہ اسے بھی حاضر کرے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر برائی کیا رہے گا، وہ بھی اللہ ظاہر کر دے گا. اس دن مجرمین اپنے دفتروں کو دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، سورہ کہف 47 کی آیت، 47 نمبر آیت، 47 48 49 50 51 52 پڑھ لے. ایک جو آیت 40 و 7 نمبر سے 52 نمبر کی آیتیں تک سورہ کہف کی تلاوت کرو. اللہ اس میں کیا بول رہا؟ آج کے دن ہم جمع کریں گے، ہمارے جمع کرنے میں کوئی مائی کا لال نہیں بچے گا. چاہے بم اسے اڑا کر چیتھڑے کیوں نہ اڑا دیا ہو، تب بھی اسے ہم جمع کریں گے. چاہے شیر اسے کھا کر چبا کر گوبر بنا کر کیوں نہ ہک دیا ہو، تب بھی ہم اسے جمع کریں گے. چاہے آگ جلا کر راکھ کے تنکے کیوں نہ اس کے بنا دیے ہو، تب بھی ہم اسے جمع کریں گے. ہمارے جمع کرنے میں کوئی مائی کا لال نہیں بچے گا، ہر ایک کو ہم جمع کریں گے. اور کیسے جمع کریں گے؟ بھیڑ بکروں کی طرح نہیں، سارے لوگوں کو ایک کنبے کی طرح نہیں. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا،
اللہ کے سامنے صفے در صفے بنا کر تم پیش کیے جاؤ گے. کیسے جمع کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آج کے دن ہم جمع کریں گے. انکم محشرون حفاتا عراتا غرلا کانما بدا خلق اول مرۃ نعید. آج کے دن ہم جمع کریں گے جیسے تم اپنی ماں کے پیٹ سے پہلے دن پیدا ہوئے تھے، بغیر کپڑے والے، بغیر ختنے والے، ننگے مادرزاد، ایسے جمع کریں گے. اما عائشہ، اے اللہ کے نبی، مرد عورتیں ننگے، عورتیں مردان کو دیکھیں گے، مرد بانے عورتیں دیکھیں گے، شرم و حیا کا تو جنازہ نکل جائیں گا، ہمارا کیا ہونگا؟ اے اللہ کے نبی ہماری حیا کا کیا ہونگا؟ کیا بول رہے اللہ کے نبی؟ اے عائشہ، اس دن انسان سارے ننگے رہیں گے، ایک دوسرے کو دیکھنا تو دور کی بات، 50,000 سال تک کا وہ ایک دن انسان کو اپنے بدن پر نگاہ ڈالنے کی اسے فکر تک نہیں ہوگی. اتنی ہیبت طاری ہوگی انسان پر، اتنی ہیبت طاری ہوگی. میرے بدن کو کپڑا ہے کیا نہیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہوگی، انہیں دوسرے کے بدن کو کہاں جھانک لے بیٹھیں گا. اتنی ہیبت اللہ طاری کر ڈالتا. قیامت کا وہ میدان ایک دن 50,000 سال کے برابر. سورج 1 میل کے فاصلے پر آج 90 کروڑ 3,23,917 میل دور ہے. 3,90,917 میل دور زمین سے سورج. اتنی دور کے سورج کی دھوپکالے کی گرمی میں بغیر چپل کے نہیں چل سکتے ہمیں. جن کے تالو کو بالا نہیں ٹکلو اٹھ لگ گئی، سر پر دھوپ پڑی، پیٹ میں جھال پڑ کو، رات میں گلوکوز پانی پی سونا انہیں، وہ جھال پڑ جاتی پیٹ میں. اتنے اوپر کے سورج کی گرمی آج کے دھوپکالے کے موسم میں برداشت نہیں. کل قیامت کے میدان میں سر پر 1 میل کے فاصلے پر آ کر کھڑے ہو جائے گا. اور میں نہیں سمجھتا وہ میل کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا. آنکھوں میں سرما لگائی جانے والی سرمے کی میل کا فاصلہ ہوگا. تمہارے بدن سے پسینے کے شرابور نکلتے رہتی وہاں. جس کا جیسا گناہ اس کا ویسا پسینہ. کوئی پسینے میں گڑگے تک، کوئی ران تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، اور کوئی پسینے کی لگام کی ہچکولیاں کھاتا رہے گا. الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم کرے سولے نالا خان تاریکیوں میں کھڑے رہتی وہاں قیامت کے میدان میں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حاضر کرتا. میدان محشر قائم کرنے سے پہلے پہلا سور پھونکا جائے گا. ساری دنیا میں بھونچال، ساری دنیا کے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. لیکن قیامت کا زلزلہ صرف کافروں پر آئے گا. ایک بھی مسلمان زندہ نہیں رہے گا. اس وقت ایک بھی مسلمان زندہ نہیں رہے گا. سارے مومنوں کی روح، مشرق سے ایک ہوا آئے گی، وہ سارے مومنوں کی روح قبض کر کے مغرب میں چلی جائے گی. دنیا میں اللہ نام لینے والا بھی نہیں بچیں گا، صرف کافر یہود نصارہ بچیں گے. ان نالائقوں پر قیامت کا زلزلہ آئے گا. ساری دنیا میں موت کے گھاٹ اللہ انسانوں کو سلا دے گا. قیامت کے سور کے پہلے زلزلے سے 40 سال دنیا مردہ پڑی رہے گی. کوئی مائی کلال زندہ نہیں بچے گا. فرشتوں میں ملک الموت سے اللہ کہے گا کون زندہ؟ یا اللہ 7 آسمانوں میں فرشتے بھرے پڑے ہیں. اللہ کہے گا ان فرشتوں کی بھی روح قبض کر لے. سارے فرشتوں کی روح قبض کی جائے گی. کون زندہ؟ یا اللہ میں زندہ، تو زندہ، اور یہ 3 فرشتے، 4، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، اللہ عز و جل. ہم پانچوں کے سوا زمین، زمان، مکی، مقام میں کوئی زندہ نہیں. اللہ بولیں گا کل نفس ذائقۃ الموت، میرے علاوہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جاؤ ان 3 فرشتوں کی بھی روح قبض کر لو. ان کی بھی روح قبض کی جائے گی. جبرائیل علیہ السلام، زمین میں پیر تو آسمان میں سر. 600 پرائیں ان کے مشرق و مغرب کے افق کو بھرا دے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیغمبروں پر وحی کی شکل میں لانے والے مطیع و فرما بردار فرشتہ روح الامین، روح قبض کی جائے گی، دھڑام سے گر جائیں گے. میکائیل، اللہ کے حکم سے بارشیں برسانے والے. اسرافیل، سور پھونک مارنے والے، روح قبض کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھی
موت دے دے گا. اب اللہ عز و جل کے سوا کوئی بھی زندہ نہیں, ساری دنیا مردہ سوئی پڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا زندہ ہے, وہ حی القیوم ہے, وہ ہمیشہ زندہ ہے, ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. وہ حی لا یموت, وہ ہمیشہ زندہ, اسے نہ کبھی موت آنے والی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ اللہ ایک ہے جس کے سوا کوئی معبود باطلا نہیں, کوئی معبود نہیں. وہ ہمیشہ قائم ہے, ہمیشہ زندہ ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اس اللہ کو نیند آنا تو دور کی بات, نیند تو کیا اونگ کا غلبہ بھی اللہ کو نہیں آتا. وہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اب زندہ ہے, اللہ تعالیٰ باقی ہے. اللہ سوال کر رہا, این الجبارون این المتکبرون, کہاں گئے اکڑنے والے, کہاں گئے تکبر کرنے والے, کہاں گئے انا ربکم الاعلی بولنے والے. کوئی ہے جواب دینے کے واسطے؟ کوئی بھی نہیں, اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. سوال پہ سوال اللہ کریں گا, لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی ہے جواب دینے؟ کوئی بھی نہیں. اللہ کہے گا للہ الواحد القہار, آج ایک زبردست اللہ کی حکومت ہے, ایک اللہ کی زبردست حکومت ہے, آج ایک اللہ کا قہر ہے, ایک اللہ کی حکومت ہے, ایک اللہ کی قدرت ہے. خود اللہ جواب دیں گا. پھر اس کے بعد اسرافیل کو زندہ کریں گا 40 سال بعد, وہ سور میں پھونک ماریں گے. پھر آدم سے لے کر قیامت تک ساری دنیا کو اللہ جگائے گا, ساری دنیا والوں کو اللہ جگائے گا. اللہ کہتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, علیین سے نیک روحیں سجین سے بری روحوں کو لے کر ہم خبر کے جسموں میں ڈال دیں گے. جس دن روحوں کو ان کے جسموں سے جوڑ دیا جائے گا, سارے لوگوں کو خبروں سے اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا, ننگے مادرزاد خبر سے اٹھیں گے اور سارے میدان محشر میں بھاگیں گے. اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ, تم سب کو میدان محشر کے لیے اللہ تعالیٰ ملک شام میں جمع کرے گا, ملک شام میں جمع کرے گا تم سب کو. ملک شام میں اللہ میدان محشر قائم کرے گا, اور وہاں جانے والوں میں 3 قسم کے گروہ ہوں گے. ایک گروہ پیدل جانے والا, ایک گروہ سواریوں پہ جانے والا, ایک گروہ گھسیٹتے گھسیٹتے چلنے والا. سواریوں پر جانے والا انبیاء کا گروہ ہوگا جو میدان محشر کی جانب اطمینان سے جائے گا. پیدل چلنے والا مومنوں کا گروہ ہوگا جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں گے. ملک عدن سے ایک آگ نکلے گی جو سارے لوگوں کو میدان محشر کی جانب ہانکے گی. یہ مومن چلتے چلتے تھک جائیں گے, ایک جگہ خیلولہ کریں گے, آگ بھی ان کے پیچھے خیلولہ کرے گی. خیر اطمینان سے جائیں گے مومنہ. یہ دوسرا گروہ میدان محشر میں جانے والے. تیسرا گروہ کن کا؟ کافروں کا, یہودیوں کا, جہنمیوں کا, بدعتیوں کا, مشرکوں کا. کیسے آئیں گے یہ لوگ؟ منہ نیچے پیرا اوپر رہیں گے, ان کے منہ نیچے پوا اوپر. اللہ کے نبی کہتے ہیں ان لوگوں کو منہ کے بل چلایا جائے گا. کسی نے پوچھا اے اللہ کے نبی کوئی منہ کے بل کیسا چلتا؟ پیرا سے چلتا. منہ نیچے کر کو پیرا اوپر کر کو منہ سے کیسا چلنے جاتا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو مالک الملک, جو اللہ تبارک و تعالیٰ آج تم کو پیروں پہ چلانے پہ قدرت رکھتا ہے, وہی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان مجرمین کو منہ کے بل چلانے پر بھی قدرت رکھے گا. منہ کے بل چلا کر حاضر کرے گا میدان محشر میں. منہ کے بل آئیں گے یہ لوگ, اور قیامت کے میدان میں دربار لگے گا, صفیں در صفیں کھڑے ہو جائیں گے سب لوگ. اللہ کے نبی کہتے ہیں اس میدان محشر میں 120 صفیں ہوں گی, سارے انسان سارے جناتوں کے. اونلی 120 صف. اب سمجھو وہ صف کتنی بڑی نہیں ہوں گی. اس صف میں کون ہوں گے؟ آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام دنیا کے انسان اور جنات رہیں گے. آدم سے پہلے کے جنات, آدم سے لے کر قیامت تک کے انسان, ساری دنیا کے انسان ساری دنیا کے جناتوں کو 120 صفوں میں ڈیوائیڈ کر دے گا. ہم کون
امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. امت محمدیہ ہمیں دنیا میں آنے والوں میں سب سے لاسٹ ہمارا درجہ ہے، کیونکہ ہمارے نبی کائنات کے آخری پیغمبر ہیں، سچے پیغمبر ہیں. ہمارے نبی دنیا میں آنے والوں میں آخری نبی، ہم دنیا کے آخری امتی، دنیا میں مبعوث کیے جانے میں ہم آخری ہیں، لیکن قیامت کے دن فیصلہ ہو کر جنت میں جانے والوں میں سب سے فرسٹ اللہ امت محمدیہ کو رکھے گا. آنے والوں میں سب سے لاسٹ ہمیں، قیامت کے دن فیصلہ ہو کر جنت میں جانے والوں میں سب سے فرسٹ رہیں گے امت محمدیہ. اللہ کا کتنا بڑا کرم، کتنا بڑا کرم. 120 صفحے اللہ کے دربار میں سارے انسان، سارے جناتوں کے، ان 120 صفحوں میں شروع کی 80 صفحے امت محمدیہ کی رہیں گی. شروع کی 80 صفحے امت محمدیہ کی، ہجے کی 40 صفحے 1,24,000 انبیاء ان کی امت کی رہے گی. ہجے کی 40 صفحے 1,24,000 انبیاء کم و بیش اور ان کی امتیں. سامنے کی 80 صفحے صرف امت محمدیہ کی. پہلا فیصلہ امت محمدیہ کا.